اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات اللهم صل على محمد وآل وعجل فرجهم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم الروح وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق صلوات ارشاد پروردگار ہوا کہ یہ واقعیت ہے ولایت مختص ہے اللہ حق کے ساتھ اور میرے عزیز سامعین نے سماعت فرمایا کہ اللہ کی ولایت قرآن میں یوں بیان ہوئی ہے
کہ ولایت خدا کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، اور پھر نظام اعظم ہے، نظام ہے ہم لوگوں کے، اور نظام اعظم ہے۔ اللہ نے اس نظام کے تحت اپنے سب نظام بنائے بھی ہیں، چلائے بھی ہیں۔ علماء و فضلاء مشہد، آپ سے دعا کا طالب ہوں، یہ حقائق جو عرض ہوئے ہیں انتہائی توجہ طلب اور قابل تفقہ ہیں کہ ان میں سوچا جائے کہ اللہ کی ولایت ہے کیا۔ اللہ کی ولایت یعنی خدا کی سلطنت، یعنی اللہ کی حکومت، اور وہ حکومت اعتباری نہیں حقیقی ہے، وہ فرضی نہیں وجودی ہے، وہ ایسی ولایت اور سلطنت ہے کہ جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ لا يمكن الفرار من حکومتک، جس اللہ کی حکومت سے باہر جانا کسی کے بس میں نہیں، یہی میرے اللہ کی سلطنت ہے، یہی میرے اللہ کی ولایت ہے۔ میں اس کے اوپر جان کر رک رہا ہوں اور بار بار اپنے عظیم سامعین کو توجہ دلوا رہا ہوں کہ ہمارے اذہان میں وہ ولایت کا اعتباری معنی نہ آنے پائے کہ جس طرح آج کل دنیا کے جو بھی حاکم ہیں ان کی حکومت اعتباری ہے، وہ حاکم ہیں، آگے لوگ مثلا محکوم ہیں، وہ حاکم ہے تو اعتباری، یہ محکوم ہے تو اعتباری۔ اعتباری اور حقیقی میں فرق جوان فضلاء بڑا روشن ہے۔ ان کا یعنی دنیا کے حکام کا اور ان سلطانوں کا اور بادشاہوں کا جو سلطنت ہے وہ اعتباری ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے حاکم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محکوم میں کیا ہو رہا ہے، اور انہیں فرما رہے ذرا برابر علم ہی نہیں رکھتے۔ حاکم ایک جہت کی طرف حرکت کر رہا ہے، محکوم جو حکومت میں رہتے ہیں دوسری جہت حرکت کر رہے ہیں۔ اور میں آسان انداز میں کہوں یعنی یہ اعتباری ہے، محکوم تابع ارادہ حاکم نہیں ہے، یہ تخلف کرتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ جس ولایت الہیہ کی بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ اپنی ولایت پر اپنے علم سے تمام محکومین پر محیط ہے، ہر ایک اس کی آنکھ اور اس کے علم میں ہے، اور یہ وہ سلطنت ہے کہ اس کے ارادہ سے تخلف اور نافرمانی نہیں ہو سکتی، وہ حقیقی ولایت رکھتا ہے۔ اور آپ نے سماعت فرمایا کہ اسی ولایت الہیہ کے تحت اس نے اپنے اور الہی نظام چلائے ہوئے ہیں۔ اسی ولایت الہیہ میں پروردگار عالم نے اپنا نظام خلقت چلایا ہوا ہے۔ جب کل والی بات کو میں دہرا رہا ہوں، میرے ساتھ دہراؤ تو آج والی بات کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ جل جلالہ نے اپنی ولایت مطلقہ حقیقیہ میں نظام خلقت بھی چلایا، نظام رزق بھی چلایا، نظام ایجاد بھی چلایا، یعنی جتنے خدا کے نظام ہیں اس کے نظام ولایت میں چل رہے ہیں، جتنے نظام ہیں اس کی نظام ولایت کے تحت چل رہے ہیں۔ اس نے نظام موت و حیات کو بھی اپنے نظام ولایت میں چلایا ہوا ہے۔ یہ اس کی ولایت اور سلطنت کا اثر ہے کہ وہ کسی کو حیات عطا فرماتا ہے، کسی کو موت عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کا نظام رزق بھی اپنے ولایت والے نظام میں چلایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، اور میں یہاں پر ایک رکوں گا، آج کی شب کا مناسبت سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ اس نے نظام رحمت کو بھی نظام ولایت میں چلایا ہوا ہے۔
وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، وہ اپنی رحمت کو اگر پھیلاتا ہے، اپنے بندوں پہ نازل فرماتا ہے، تو وہ بھی اپنی ولایت میں آج سمجھ آئے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ اپنی رحمت کو نشر دینے والا جس سے پھیلاتا ہے اس کا عبد ہے، عالمین کی رحمت محمد ہے۔ آج کی شب سے متصل ہو گئے ہو، میں چاہ رہا ہوں وقت کے لیے بغیر اپنے مقصد تک پہنچاؤں، بڑی توجہ کیجئے گا عزیزان علماء فضلاء۔ پھر اسی نظام ولایت میں اس نے نظام تقویم بھی چلایا، نظام تشریع بھی چلایا۔ یار کتنا بڑا نظام ہے کہ جس میں نظام وحی بھی چل رہا ہے، جس میں نظام انزال کتب بھی چل رہا ہے، ارسال رسل بھی چل رہا ہے۔ بھئی توجہ ہے اب صاحبان کی، اس میں اس نے سارے نظام چلائے ہوئے ہیں۔ بلاخر دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے، شمسی و قمری نظام بھی چل رہا ہے، یہ سورج اور چاند کا نظام جس کو ہم سب سے اپنے انداز میں دنیا میں بڑا نظام مانتے ہیں، اس کے نظاموں میں سے ایک چھوٹا سا نظام ہے، یہ اس کے نظام ولایت میں چل رہا ہے۔ انتہائی توجہ فرمائیے گا، نظام ایمان بھی نظام ولایت میں چل رہا ہے۔ میں نے کہہ دیا آپ کو، اس کا نظام اسلام بھی نظام ولایت میں چل رہا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، اگر کوئی اس کی ولایت کا قائل ہے تو اسلام رکھتا ہے، اگر اس کی ولایت کا قائل نہیں تو اسلام نہیں رکھتا۔ ہم سمجھ میں آ گئی ہے بات یہ نہیں، اگر کوئی اس کی ولایت کا قائل ہے تو ایمان رکھتا ہے، ورنہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ نظام دین بھی نظام ولایت ہے۔ غور فرمائیے گا، نظام دین بھی نظام ولایت میں چلا رہا ہے، نظام دنیا بھی نظام ولایت میں چلا رہا ہے۔ اب میرا ساتھ دینا، نظام آخرت بھی نظام ولایت میں چلا رہا ہے۔ غور نہیں فرمایا، اس کی ولایت تو فقط دنیا پر نہیں ہے، اس کی ولایت اور سلطنت دنیا پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے، اس کی ولایت جنت پر بھی ہے، جہنم پر بھی ہے۔ وہ جو نظام قیامت ہے وہ بھی نظام ولایت میں چل رہا ہے، وہ مراقب قیامت ہے وہ بھی نظام ولایت میں چل رہے ہیں۔ نظام حساب و کتاب نظام ولایت میں چل رہا ہے، نظام میزان نظام ولایت میں چل رہا ہے، ہر ایک کو اس کے مقام تک پہنچایا جا رہا ہے تو نظام ولایت میں چل رہا ہے۔ یہ ہے اس کی ولایت، کہ ولایت ایک نظام ہے۔ میں کل سے آج تک یہی بات ہدیہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی ولایت اس اللہ کا نظام ہے، ولایت الہیہ نظام الہی ہے۔ فرق اتنا ہے، باقی جتنے نظام ہیں اس کی نظام ولایت کے تحت ہے۔ لہذا هنالك الولایۃ للہ الحق، اللہ حق کے لیے ہے یہ ولایت، اسی ولایت میں اس کے سب نظام آ جاتے ہیں۔ اب میرے عظیم سامعین نے سماعت فرمایا کہ اس نے اپنی اس ولایت کو کس طرح نافذ فرمایا۔ بھئی توجہ ہے، اپنی ولایت کو نافذ کرنے کے لیے اس نے کچھ اپنے بندے انتخاب فرمائے۔ فضلاء آپ ان باتوں کو نہیں لیں گے تو کون پھر لے گا؟ آپ جملہ کہنے لگا ہوں، اسی کے بندے۔ میں ایک زیارت کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی جماعت زیارت کا اور دیگر ائمہ کی زیارت کا بھی ہے۔ آپ نے متواتر دیکھا ہوگا زیارات میں یہ سلام ہے، السلام علیکم یا السلام علیکہ یا خاصۃ اللہ، میرا سلام ہو ان بندوں پر جو مخصوص ہیں اللہ کے ساتھ۔ خاصت اللہ، مجھے دیکھو، خاصت اللہ خصوصیت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مختص ہوتی ہے اسی کے لیے، اس کے غیر کے لیے نہ، اسی کے ساتھ مختص ہے، وہ
ثابت ہے اس شے کے لیے، ولا یثبت لغیرہ، اس کے غیر کے لیے نہیں ہے۔ یہ خاصۃ اللہ ہے، یعنی ایسے خاص ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ فقط خدا کے لیے ہے، فقط خدا کے لیے ہے۔ ان کا فقط قدم ہی خدا کے لیے نہیں اٹھتا، مجھے دیکھنا، ان کا سانس بھی خدا کے لیے ہے، ان کا سانس آتا بھی خدا کے لیے ہے، جاتا بھی خدا کے لیے ہے۔ بات کو لینا میں بہت عظیم بات کرنے لگا ہوں، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں، اپنی مہربانی انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں آپ محترم سامعین کی۔ وہ خاص ہے اللہ کے ساتھ، دیکھتے ہیں تو اللہ نہیں اور نہیں فرمایا آپ نے۔ میں آپ کو معراج تک لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے کیسے بندے ہیں، میں اللہ کے بندوں کا تعارف کروا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جو خاصۃ اللہ ہے، اسی کے ساتھ مختص ہیں۔ وہ دنیا کو بھی دیکھیں تو خدا کو دیکھتے ہیں۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ۔ علی کی نگاہ کسی شے کو دیکھتی نہیں ہے جب تک اس سے پہلے اللہ کو نہ دیکھے۔ خاصت اللہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ عبداللہ کو آپ تک ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے جو اب آ رہے ہیں نا، یہ آن لائن دیکھ کر اب نہ آئے ہوں۔ شہادت کی شبیں ہیں اب جو باقی بچ گئی ہیں، اہمیت کے ساتھ ذرا ٹائم پر آنے کی کوشش فرمائے۔ فضل اللہ توجہ آپ فرما رہے ہیں۔ بندے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی شبیں ہیں۔ کل پتہ نہیں اگلے سال یہ شب کس کو نصیب ہوگی۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے سما مہیا کروں، ذکر خدا کروں، وہ ذکر خدا آپ تک پہنچا کر دل نورانی ہو جائے، شاید وہ کریم ہم پہ کرم کر دیں۔ حیات ایمان کی توجہ، پس توجہ کریں، یا خاصت اللہ، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اسی کے ساتھ مختص ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ ذرا غور کرو، میں اس پر احساس دلوانا چاہتا ہوں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ دن میں 5 وقت نمازیں ہیں، ایسا ہے، اس نماز میں تو ہم پورے اس کی طرف متوجہ ہوں گے، غور نہیں کیا، اسی نماز میں بھی 2 رکعت پوری توجہ سے خدا کی طرف ہماری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں، سو بھی رہے ہوں تو سانس خدا کی۔ لفظ پڑھنے میں سے جو ہو جاتا ہے جب مطلب انسان مانا تک نہیں پہنچتا۔ جب سو بھی رہے ہوں تو پھر بھی خدا کے لیے ہے۔ اللہ پاک کی قسم، ان کا بچپنا نہیں ہے، نظام جسمانی میں بچے نظر آتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں بچے سوئے ہوئے ہوں نا، میں ان کی ابدیت بتا رہا ہوں تمہیں، یہ کتنے بڑے اللہ کے بندے ہیں، مختص ہیں۔ بچپنے میں بچہ اسے لیتا ہوا، اولاد والے بیٹھو میرا ساتھ ضرور دینا اس جملے کو، بچہ لیتا ہوا نا، اس کے ہاتھ کبھی منہ میں ڈالتے ہیں کبھی یوں کرتا ہے، مجھے دیکھنا، جب منہ میں ڈالتے ہیں کبھی یوں کرتا ہے۔ جب پوچھا کہ مولا صادق سے یہ بچے آپ کے جو ہے حسنین شریف ہیں یوں کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچپنے میں، 1 دن میں 2 دن میں 1 مہینے کے 2 مہینے کے، یہ بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں تمہیں لگتا ہے عام بچوں کی طرح اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں، یہ اپنے ہاتھ سے نظام آسمان چلا۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم مولا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں، کون کیا پڑھتے ہیں کہ جو تم سے پیچھے رہ گیا وہ مقصر ہے، جو تم سے آگے بڑھ گیا وہ بھی محو ہونے والا ہے۔ واللہ لکم، جو تمہارے ساتھ ہے نا وہی اللہ کی بارگاہ میں مقرر ہے۔ ان کا عبدیت بتا رہا ہوں، عبد ہونا ان کا ہے کیا؟ ان کی دنیا کی زندگی کا ایک سانس بھی اس کی عبادت کے بغیر نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے دنیا کی زندگی کا ایک سانس بھی بغیر عبادت خدا کے نہیں ہے۔ جس نے پہلا سانس بھی سبحان اللہ کہا، جس کا آخری سانس بھی سجدے میں کہا،
اس لیے تو آتے ہی سجدہ کرتے ہیں، جاتے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں ساجد، جن کی پوری زندگی سجدے میں گزرے اسے کہتے ہیں خاصۃ اللہ۔ سمجھ آپ اس نے اپنے رکتا نہیں اس نے اپنے ایسے خاص بندے چنے۔ مجھے دیکھنا جن کو کہا سابقون السابقون اولئک المقربون، یہ میرے وہ مقرب بندے ہیں۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے بلا فاصل بندے ہیں۔ سبحان اللہ، بلا فاصل کا استعمال دیکھو، ہم تم بھی اس کے بندے ہیں، پتہ نہیں ہزار فاصلوں سے بندے ہیں۔ یہ واحد 14 ہیں جو بغیر واسطہ کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک جملہ ہدیہ اور بھی کروں گا، لیکن میرا ساتھ دیجیے گا۔ یہ کون سے بندے ہیں؟ وہ اسی کے بندے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنی سانس غیر اللہ کے لیے نہیں دی، نہ ان کی سانس غیر اللہ کے لیے ہے، نہ ان کی حرکت۔ اب سمجھ آئے گا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس کی فکر بھی بغیر وحی کی نہیں ہوتی۔ یہ عابد ہے جس کی فکر بھی وحی ہے۔ نہیں تھوڑے بندے پہنچے ہیں بھائی، یہ فکر بھی وحی اللہ ہے۔ لہذا میرے 14 کا، میرے محمد کا مقام یہ نہیں ہے، تعریف یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے مفکر ہیں، اور نہیں کیا۔ یہ عام بندوں کا ایک کمال ہوتا ہے کہ بہت بڑا مفکر ہے، رسول کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا مفکر ہے۔ توجہ ہی نہیں کی۔ رسول کا کلام یہ کمال یہ ہے کہ وہ وحی کے بغیر نہ سوچتا ہے نہ بولتا ہے، وحی کے بغیر جو نہ سوچے، مجھے دیکھو، جو نہ سوچے وحی کے بغیر نہ بولے، درمیان میں کیا رہتا ہے؟ سانس، یعنی وحی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتا۔ آج سمجھ آئے گا زیارت رسول میں، السلام علیکہ یا معدن الوحی، ہمارا سلام اس رسول پر جو معدن کان ہے وحی کی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا معنی یہ ہے کہ اس کا وجود پر ہے وحی سے۔ اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس پر جو وحی ہوئی ہے، اللہ اس معدن سے نکال کر دیتا ہے۔ آؤ اپنے نبی کے لیے، سنو اپنے نبی کے لیے۔ معدن الوحی پوری زندگی تم نے پڑھا ہے، لیکن اس کا وجود میں نے وحی کی کان بنا دیا ہے۔ غور نہیں فرمایا، اسی سے لے کر آدم کو بھی دیتا ہوں، نوح کو بھی دیتا ہوں، کیسے وہ اس کے امتی نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ چھوٹی باتوں میں الجھ کر اپنی زندگیاں شریف جوانیاں گوا رہے ہیں۔ جلدی کرو، ان سے گزر کر وہاں پہنچو جہاں سلمان و ابو ذر تھے۔ ہمت بلند ہوگی تو کچھ ہوگا، ہمت بلند ہو معرفت کے لیے، دنیا بدولنے کے لیے نہیں۔ دنیا تو میل ہے، خدا بھی آئے گی، اس نے وعدہ کیا ہے، رزق وہ دیتا ہے۔ تم معرفت کے راستے پر قدم تو اٹھاتے، عزت کا بن جائے گا۔ ایک مکان بتاؤں معرفت کے راستے پہ جو چلتا ہے، سارے تیار ہو؟ میں رک رہا ہوں، یہ ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں، میں معافی بھی مانگ رہا ہوں آپ سے۔ اگر کل آپ کو دیر کے مجھے نہیں پتا، ابھی مجھے بتاؤ، یعنی آپ کو میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، لیکن وہ اپنا وقت بتاؤ، یعنی وہ خوابگاہوں کا یا کوئی اور مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ جن کے گھر ہیں ان کی تو زوجات محترمات سے میں گزارش کر لوں گا کہ ان کے لیے دروازے کھول دیں۔ وہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں جو خوابگاہ میں نہیں ہے مسئلہ، پھر آپ مجھے ایسے نہ جرماؤ کہ خوابگاہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایسا ہے؟ سنو، آپ جو معرفت اور ولایت لینے کے لیے آتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ نکلا ہے معرفت لینے کے لیے، میں اس کی عزت بتانا چاہتا ہوں۔ نبی و علی کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے۔ تمہارا مقام بتانا چاہتا ہوں، اس کا مقام کیا ہے؟ روایت یہاں سے شروع کرتا ہوں، جلدی جلدی آپ کو سناتا ہوں۔
ایک دن ابو ذر سلمان ایک دوسرے کو ملے، دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو کہا کیسا ہے؟ بارگاہ سلطان ولایت میں چلے، امیر المومنین کے قدم چوم کر مولا کی زبان سے سنے ولایت ہے کیا؟ تمہاری دوستیاں بھی ہماری دوستیاں بھی ایسی ہونی چاہیے، جب طلاب فضلاء ایک دوسرے کو ملے تو کوشش کریں یار چلیں کوئی فضیلت و معرفت کی بات اکٹھے کریں۔ حرم مبارک امام رضا علیہ السلام میں مشرف ہونا، سلام کے بعد یہی کہیں ایوہ الامام الرؤوف، اور کو معرفت دینے والا ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرما دے۔ ہر زیارت میں کچھ معرفت لینے کی بھی کوشش کیا کرے، وہ کتاب پڑھنا، وہ مطالعہ کرنا، وہ مباحثہ کرنا لازم ہے، وہ اجتہاد کی اور اس نظام کی ضرورت ہے، لیکن اس نظام سے اوپر ایک اور نظام بھی ہے، اس میں بھی چلا جائے۔ توجہ ہے میری بات کے اوپر یہ نہیں ہے، یہ دونوں یہی سوچ کر چل پے۔ امیر المومنین مقدر کے سکندر ہے نا، ان کو امیر المومنین مل گیا تھا، غور نہیں کر رہے میری بات کے اوپر۔ جاتے ہیں دونوں ابو ذر سلمان چلتے ہوئے بارگاہ ہے امیر المومنین پہ آئے، بیت الشرف کے اوپر آ کر دستک دی، اندر سے آواز آیا کون ہے؟ باہر کون نکلے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ امام حسن مجتبی بھی بعد میں آ کر ملحق ہو گئے، تو مولا نے فرمایا کیسے تشریف لائے ہو؟ کہا بابا آپ کے کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ ان سے پوچھنے آئے ہیں ان کی معرفت نورانیہ کیا ہے۔ دیکھو نا، اگر ہدف یہ ہوگا تو پھر کسی اس صف میں ہمیں کوئی کھڑا ہونے دے گا، اور اگر تحصیل علم کا ہدف ہی معرفت نورانیہ نہ ہو تو پھر زندگی کے جتنے لمحات بھی اس میں گزار رہے ہیں وہ پھر نورانی نہیں بن سکتے، وہ زندگی طیب نہیں بن سکتی، طاہر نہیں بن سکتی۔ انتہائی توجہ کرو، انہوں نے آ کر بارگاہ میں عرض کیا، کہا مولا گئے ہوئے باہر، میں مجھ سے جلدی کرتا ہوں، باہر گئے ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ منتظر ہوتا ہوں، کتنا اچھا نیت اور کتنا اچھا مقصد لے کر تم آئے ہو۔ مولا نے ارشاد فرمایا اکٹھے ہو کر انتظار کرتے ہیں۔ اتنے میں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے، آ کر جو ہی مولا کو انہوں نے آتا ہوا دیکھا، انہوں نے میرے مولا کو سلام کیا، میرے مولا نے ایک جواب دیا، اور میرے مولا نے کہا ما جاء بکما حب من ولیین، تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ مولا آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کی زبان سے آپ کی معرفت نورانیہ لینے آئے ہیں۔ اب تو امیر نے جملہ کہا ہے وہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہے، مجھے دیکھنا سارے بندے تو عظیم بنتے ہوں گے۔ انہوں نے جب کہا نا ہم آپ کی معرفت نورانیہ لینے کے لیے آئے ہیں، یعنی معرفت نورانیہ وہی معرفت ولایت الہیہ ہے، آپ کی معرفت ولایت الہیہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ بارگاہ میں میرے مولا نے خوش ہو کر جملہ کہا میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اللہ کرے ہم اس کے مخاطب بن جائیں، مجھے دیکھنا۔ میرے مولا اس کی طرف ارشاد دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں مرحبا بکما من ولیین متعہدین، او خوش آمدید او اللہ کے ولیوں۔ مولا فرمانا چاہتے ہیں جو راہ تحصیل معرفت نورانیہ میں نکلتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ معرفت لینے کے لیے نکلو، ایک درجہ معرفت کا اور ولایت کا، اور جب معرفت ولایت ملتی ہے پھر درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اس راہ میں اول میں بھی ولایت ہے، وسط میں بھی ولایت ہے، آخر میں بھی ولایت ہے، اسی طرح درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی نکلے ہیں۔ بس میں اکثر یہ بات کرنے کے بعد اپنے عظیم سامعین کو عرض کیا کرتا ہوں، اپنے گھر سے معرفت نورانیہ لینے کی نیت جو لے کر آؤ گے نا، نجف سے شاہ ولایت فرما رہے ہوں گے خوش آمدید و اللہ کے ولی۔ کیا بات ہے، مشہد الرضا میں ہو، مشہد الرضا میں بیٹھے ہیں ہم یہاں پر، تو مولا یہی ہمیں کلام کہہ دیں۔ ہم تو روزانہ ان کو عرض کرتے ہیں نا انت تسمع کلامی وترد سلامی، ہے غور نہیں فرما رہے، جو ہمارے سلام کا جواب دیتا ہے ہماری نیت کا جواب نہیں دے گا، غور نہیں فرما رہے، ہماری
نیت کا ہمارے مقصد کا ضرور وہ جواب دیں گے. بس اگر اسی طرح بیٹھے ہو تو میں آج کا نتیجہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ولایت پوری بات ہوگی تو اللہ نے اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنے مخصوص بندے چنے, اپنے مخصوص بندے چنے. ابدیت کل بھی میں نے کہا ابدیت وہ حقیقت ہے جو بندے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. ابدیت بندے کی ذاتی ہے, یہ اس سے جدا مجھے دیکھو گے تو لطف آئے گا. بولو ان بندوں کے اوپر ابدیت عبد کی ذاتی ہے جس طرح الوہیت اللہ کی ذاتی ہے. مجھے دوسرے دو تین جملے آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھو غنا اور بے نیاز ہونا اللہ کا ذاتی ہے, محتاج اور نیاز مند ہونا بندے کا ذاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھی توجہ کیجیے گا میری عرض کے اوپر. اس نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم اللہ کے فقیر ہو من جمیع الجہات, وہ اللہ غنی ہے من جمیع الجہات. میں نے جان کر عربی جملہ بولا ہے کہ تم فقراء بیٹھے ہو. اگر اور کوئی ہوتا تو میں اردو میں کہہ دیتا ہوں پھر بھی جملہ, کیونکہ سماعت فرمانے والے یہاں پر آپ نہیں ہے, پوری دنیا اس کو سن رہی ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں. میرے اللہ فرمانا چاہتے ہیں مجھے دیکھو میں ہر جہت سے بے نیاز ہوں. اپنے آپ کو دیکھو تم ہر جہت سے محتاج ہو. یہ تم سے کبھی بولو جدا نہیں ہوگی, ابدیت جدا نہیں ہوتی. لہذا اب جس معراج پر بھی چلا جائے پھر بھی عبد ہے. اب جس فضائل کی معراج پر ہو تب بھی عبد ہے. لہذا یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ جب کسی اللہ کے عبد کی ہم فضیلت بیان کرتے ہیں تو وہ حدیث دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, کہیں آپ اس کو خدا نہ بنا رہے ہو. خدا کی لعنت کر کے کہا کرو ملعون تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. جب مولا کو عبد اور بندہ خدا مان رہا ہوں تو وہ اللہ کیسے ہوگا؟ ایسے بندوں کو اس نے چنا جو فقط اس کے بندے ہیں, اور جو اس کا بندہ ہو جاتا ہے نا. ایک صفت میں نے کہی, اس کی آنکھ کچھ نہیں دیکھتی سوائے اس کے. اور میرا ساتھ تو میرا کے بعد سے دینے لگا, ٹھیک ہے. اس کی آنکھ کچھ نہیں دیکھتی سوائے اس کی. اس کی زبان کچھ نہیں بولتی سوائے اس کی وحی کی. کیا بات ہے, مجھے دیکھ لیا ہے. ان کا ہاتھ نہیں ہلتا مگر اس کے اذن سے. میں نے کیسے آپ کو جملہ دیا گیا ہے, یعنی ان کی دل کی دھڑکن نہیں دھڑکن ہوتی مگر اسی کی اجازت سے. بھائی توجہ ہے آپ صاحبان کی. جب ان بندوں نے مجھے دیکھنا, جب ان بندوں نے اس اپنے معبود کی اس طرح عبادت کی ہے تو اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے ایسے ہیں جن کی ہر شے میری عبدیت اور میری عبادت میں ہے. تو بس کہہ دیا ان کو دیکھو تو یہ اللہ ہے, ان کو دیکھو تو یہ اوزن اللہ ہے, ان کو دیکھو تو یہ نصاب اللہ ہے, ان کو دیکھو یہ ولی اللہ. بھائی یہ سب کچھ اس کی ابدیت میں چھپا پڑا ہے. کوئی بصیرت والی آنکھ ہو جو اس کو دیکھ سکے. ان کی ابدیت کے پیچھے تو یہی ہے. غور نہیں فرما رہے ہیں. اچھا یہ حدیث پڑھو, ویسے ہم سارے قبول کر لیتے ہیں حدیث قدسی ہے. شیخ العاملی رحمت اللہ علیہ پر خدا کروڑوں رحمتیں نازل کرے. اس کا کیا مقام ہے اللہ کی رحمت کے نیچے, اللہ کی رضا کے نیچے سویا ہوا ہے. نہیں غور فرمایا. انہوں نے اپنی کتاب میں یہی حدیث لکھی ہے نا کہ ارشاد فرمایا خداوند متعال نے عبدی کلی اکن لک. یہی ہے, تم میرا ہوگا میں تیرا ہو جاؤں گا. مجھے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ وہ اس کے ہوئے ہیں یا نہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے میرا محمد فقط اسی کا ہے. اور اس نے وعدہ کیا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. بس محمد اللہ کا, اللہ محمد کا.
میں تمہیں پیچھے میرا نہیں دوں گا، میرا ساتھ دو، میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پر وہ تجارہ جو تیرا ہو جائے وہ تم آپ اس کے ہو جائیں گے، تو آپ اس کے ہو جائیں، پھر کرتے کیا ہے؟ فرماتے ہیں کون تو سمعہ الذی یسمع بہ، پھر اپنے کان سے نہیں سنتا، میری سماعت سے سنتا۔ پھر وہ اپنی آنکھ سے نہیں میری آنکھ سے دیکھتا ہے، ہائے 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 ہائے، پھر وہ اپنا اس کو کچھ رہتا ہی نہیں ہے، میرا جو کچھ ہے میں اس سے ظاہر کرتا ہوں۔ سونے کے ساتھ لکھنے کا حور کے رخسار کر، یہ جملہ تھا جو میں نے ہدیہ کیا ہے، گھبرا کر تم نے سنا ہے، مجھے دیکھو پھر جملہ وہی ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میرا جو کچھ بھی ہے میں اپنے اسی بندے سے ظاہر کرتا ہوں جو فقط میرا ہے۔ ہم سمجھ آئی ہے؟ ظاہر کرتا ہوں۔ اور اللہ کے کیا کچھ ہے؟ اللہ کے اسماء ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کا جمال ہے، اللہ کا جلال ہے۔ جس بندے سے اللہ اپنا جلال و جمال ظاہر کرے وہ اس کا عبد مطلق ہے، عالمین کا مولا کل ہے۔ آپ سمجھ آئی ہے نا؟ فرمایا ان بندوں کو میں نے چنا ہے اور میں نے اپنی ولایت، اس جملے پہ بولنا میں نے اس دن کیوں کہتا ہوں اس جملے بولنا، میں زحمت کرتا ہوں آیات میں، روایات میں اور علم کے موازین علمی کے مطابق جو حقائق ہوتے ہیں ان کو سادہ لفظوں میں لے آؤں۔ اب میں نے اس پر سوچا کہ اس بات کو کسی علم کلام و علم عقائد کی اصطلاح میں نہ بولوں اور اس کو سادہ لفظوں میں بولوں، مجھے اس سے پیارا لفظ نہیں ملا، میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ ہماری عام طور پر ثقافت میں بولا جاتا ہے اور میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ولایت ایک وہ اللہ کی، لیکن اس نے اپنی مشیت کے مطابق اپنی ولایت کو علی کے نام لگا دیا۔ سبحان اللہ، یہ نام لگانا اتنا لطیف ہے۔ اور کیسا نام لگایا؟ فرمایا دیکھو میرے بندو، میرے سارے نظام میری ولایت میں ہے، اور جب میرے نظام میری ولایت میں ہے اور میری ولایت ہے میرے علی کے نام، میں جان کر ایک اسم لیا ہے، آپ 14 کو سمجھ لیں، میں بھی ایسا ہی ہے 14 میں ایک نام لے رہا ہوں کہ بات علی مولا کے نام کے ساتھ ولایت اتنی جڑی ہوئی ہے کہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ توجہ ہم نے فرمائی ہے، مولا کے ساتھ ولایت ایسی جڑی ہوئی ہے کہ تیرا باقی بھی خوش ہوتے ہیں، انبیاء بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کوئی جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں 14 کے لیے بات، اچھا یہ اور آپ کو قانون بھی دے دوں، یہ قانون میرے صادق مولا نے فرمایا ہے، فرمایا ہم 14 میں سے کسی ایک کے لیے ایک کمال ثابت ہو جائے نا، وہ ہمارے پہلے کے لیے بھی ثابت ہے، ہمارے آخری کے لیے۔ ہاں یہ قانون اپنے ذہن میں رکھو، مولا کا نام لیتا ہوں کہ ولایت جڑی ہوئی ہے، میں نے تو نہیں جوڑی، مولا نے جوڑی ہے۔ نہیں جملہ نے لیا، میں جہاں پر مولا اللہ کے لیے استعمال کیا، یعنی اللہ مولا نے جوڑی ہے، اس سے سادہ لفظ میرے پاس نہیں ہے جو میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس نے اس کے نام لگائی، اور نام کہاں لگائی؟ آیت ولایت میں فرمایا انما ولیکم اللہ، میں اپنی ولایت جن کے نام لگا رہا ہوں وہ میرا نبی ہے، میرا علی ہے، میری بطول ہے، میری کنیز ہے، میرے حسن ہے، میرے حسین ہے، اس ٹائم مہدی دورہ، ان کے نام لگا۔ اچھا اس کے نام جو لگی ہے، فرمایا اس کا اعلان کہاں ہوگا؟ میدان غدیر میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں پر اعلان ہوگا۔ یہاں تک آپ نے مجھ سے کل سماعت فرمایا ہے۔ درمیان میں ایک بات ہے جو جوان فضلاء کے لیے روشن کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں کشمکش میں نہ پڑے رہیں، البتہ ہے انہی کے لیے جو لینے کی نیت سے سماعت فرماتا ہے۔ جو آپ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے، جو پہلے فیڈ شدہ ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں مولا اس کو نور معرفت عطا فرمائے۔ توجہ آپ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے، یہ باتیں میں بھی تو طالب علم ہوں نا یار، آپ جیسا طالب علم آپ جیسے چھوٹا سمجھ لو، آپ میں سے بہت سا اس میں تجربہ زیادہ ہے، تو جتنے جوان بیٹھے ہو میری سہیل اس کو تو دیکھ ہی لو نا، توجہ ہے آپ صاحبان کی اللہ، آپ جوان فضلاء ہیں، مجھے اتنا حسن ظن کر لو میرا تھوڑا سا تجربہ آپ سے زیادہ ہے، اس تجربے کی بنیاد پر یہ باتیں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، جو مجھے عرض کر رہا ہوں اتنے سادے انداز میں آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ ہدیہ ہے اس پاک کا، اس کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے ملا ہے، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ انتہائی توجہ کرو کہ آپ کو ان کتاب کے اصطلاحات میں شاید آپ گم ہو جائیں گے، اتنا سادہ قرآن سے آپ کو حقیقت حقائق عرض کر رہا ہوں، ان کے نام لگایا
اس کے نجات کر دیتی ہے، اسی کو عرض کرنا چاہتا ہوں. جب ولایت الہیہ یہ ہے اور وہ ایک ہے اور اس نے ان سے ظاہر کی ہے. کل بھی کہا وہ ولایت مولا علی کے ہونے سے پہلے اللہ کی ہے، وہ اللہ کی ہے، تو وہ جیسی تھی جہاں سے ظاہر ہو رہی ہے. اس پر برہان کیا ہے؟ اس برہان کو سب سے پہلے امام باقر علیہ السلام نے قائم فرمایا ہے، اور وہاں سے لے کر شیخ الطائفہ شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر التبیان میں بیان فرمایا ہے، اور بعد میں آج تک ہر محقق مفسر شیعہ اسی برہان کے ساتھ آیا ہے. میں نے بحث میں تو یہ کہا تھا اس برہان کی قدرت اتنی ہے کہ فخر رازی جیسے متعصب پر بھی چھا گیا. اس کی تفسیر میں دیکھو تو وہ بھی مانتا ہے کہ نظام یہی ہے. اگر لیتے ہو دامن معرفت دراز کرو، ہدیہ کرو. بس یہ میں نے کہہ دیا مولا باقر العلوم کا برہان ہے. وہاں سے شیخ طوسی نے روایت کے بعد استدلال کے طور پر شیخ طوسی نے طبیعیان میں بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد یہ چلا آ جا رہا ہے. اب میں اس برہان کو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کو برہان اسناد واحد کہہ دو، جو برہان کا نام رکھو آپ کا اچھا جو بھی طریقہ ہوگا. فرمایا انما ولیکم، کہنا یہ کیا چاہتا ہوں کہ وہی ولایت جو اللہ کی ہے اس کے عبداللہ کے پاس اس سے وہی اللہ کی ولایت ظاہر ہو رہی ہے، اس میں کمی نہیں. اس پر برہان کا کرنا چاہتا ہوں. مجھے دیکھو ہدیات کرو. وہ برہان کیا ہے؟ برہان یہ ہے انما ولیکم، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ. آگے اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ آگے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا تاب میں تھی دوران مصعب صاحب. ٹھیک ہے، برہان فقط ایک نقطہ ہے. سب نے امام باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس نے ایک مسند کو 3 مسند الیہ کی طرف اسناد فرمایا. ولیوں کو اللہ رسول اللہ. ٹھیک ہے، اب پہلا مسند دیکھتے ہیں. پہلا تمہارا ولی اللہ ہے. اب سوال ہوا جب اللہ ولی ہو تو اس کی ولایت میں کوئی حد ہوگی؟ اللہ کی ولایت تو محدود کر ہی نہیں سکتے، محال ہے. اور نہ کوئی لفظی کرینہ ہے اور نہ کوئی محدودیت پر اور نہ کوئی عقلی کرینہ تو محال ہے کہ ہو، کیونکہ عقل کہتا ہے اللہ کی ولایت محدود ہو ہی نہیں سکتی. لفظی کرینہ بھی نہیں ہے، نہ مبلی ہو کوئی کرینہ نہیں. ٹھیک ہے رہا جملہ، بڑی توجہ کرو. پھر دوسری بات، اب جب یہاں پر مطلق ہے، آگے جب اس کو آگے فرمائے وَرَسُولُهُ، ولیکم وہیں پر ہے، وَرَسُولُهُ اللہ کی جگہ پہ آ گیا ہے. اب یہاں پر کوئی قید ہے؟ کوئی قید ہے جو اس کو مقید کرے؟ کوئی حد ہے جو رسولہ کو محدود کرے؟ کوئی لفظ نہیں ہے نا. بس ولیکم اللہ وہی ولیکم رسول اللہ، یعنی خدا نے اللہ کی جگہ پر خلیفۃ اللہ لایا ہے. بس وہی ولایت ہے جو اپنے سے آگے اپنے بندے خلیفہ اور جانشین سے ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور پھر والذین آمنوا الذین، یہ تو صفات اس مسند کی مسند الیہ کی ہے نا، یعنی مولا علی عطا مہدی دورہ، وہاں پر بھی کوئی حد نہیں ہے. تو بس ثابت ہو گیا ولایت ایک ہے اور وہ اللہ کی ہے، وہ مطلقہ ہے، وہ خدا سے گزر کر اس کے بندوں سے خود خدا ظاہر فرماتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اصل میں روایت ہے، اب تو وقت نہیں ہے نا، یہ 5 جلدوں کی بحث ہے جو میں نے ہدیہ کی ہے، تو آپ کو تو ایسے ہدیہ مجلس کی برکت سے میرا اپنا عقیدہ ہے سید عرفان کہ جو مباحثات کلاس میں 5 دنوں میں ہو جاتے ہیں نا، مومن اگر دل کے ساتھ بیٹھے ایک مجلس میں ہدیہ ہو جاتا ہے، بہت دل کی ہوتی ہے. اور یہ برکت ہے مجلس حسین کی. غور ہی نہیں کر رہے ہیں میرے ساتھ. اصل بات آپ تک پہنچ جائے گی، جو یاد رہ جاتی ہیں پھر بندہ اس کو تقسیم کرتا رہتا ہے. آپ خود بھی ماشاءاللہ فضلاء ہیں، ان کو لیتے رہتے ہیں. تو بات جو پہنچ گئی ہے آپ تک، یہ نہیں، یہ برہان ہے. سب سے پہلے حدیث ہے، اور یہ بندے ناچیز نے ڈھونڈی. جب میں نے اس برہان کو دیکھا، اس برہان کو سب سے پہلے تفسیر المیزان میں دیکھا، پھر پیچھے گیا تو طبیان میں دیکھا، اور اکثر بزرگان نے دیکھا
دل کہتا تھا کسی نہ کسی معصوم نے ضرور فرمایا ہوگا. جب میں بہار الانوار کی تلاش میں نکلا تو باقر العلوم کی حدیث مل گئی. جب میرے مولا نے فرمایا ہماری ولایت، دیکھیں دیکھیں دیکھیں، ولایت اللہ ولایت اللہ. جب میرے مولا نے فرمایا ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، بندے کسی نے کہا مولا آپ کی ولایت کیسے اللہ کی ولایت ہے؟ میرے باقر العلوم فرماتے ہیں تو نے آیت ولایت نہیں پڑھی؟ اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. جب اللہ نے اپنے ساتھ بھی قید نہیں لگائی اور ہمارے ساتھ بھی قید نہیں لگائی، اللہ بتانا چاہتا ہے جو اس کی ولایت ہے اپنی ولایت کو اللہ ہم سے ظاہر فرما رہا ہے. میرے مولا کا اپنا برہان ہے امام باقر العلوم علیہ السلام. یہ بات حل ہو گئی. یہ ایک خلش تھی، یعنی میں اپنے خود سوچتا رہا، مجھے کسی نے نہیں کہا ہے، یعنی اپنے تجربات کی بنیاد پر میں نے کہا یہ خلش ہو تو یہ ایک برہان بھی آپ کو عرض کر دے. ایک اور خلش بھی دور کرو نہیں اگر ہو. مولا کے نام سے اللہ مولا تمہیں اور نور معرفت اور ولایت عطا فرمائے. دوسری خواہش یہ ہے کہ قبلہ یہ تو آپ نے کیا کر دیا؟ غور نہیں فرمایا. یہ تو آپ نے شرک کر دیا. بھائی مجھے دیکھو، اللہ بھی تمہارا ولی، وہی پوری پوری ولایت، رسول اللہ بھی وہی ولی، علی مولا بھی وہی ولی، 14 کے 14 ولی. مثلا تم نے 14 خدا بنا دیا. غور نہیں کر رہے. یہ بات ہو سکتی ہے؟ جواب دے رہا ہوں. یہ عقل فطری جس کو عقل بدیہی کہتے ہیں، یعنی 2 اور 2 4 والا شعور کہتا ہے ایسا نہیں. یہ ایسا نہیں. وہ کیسے 2 اور 2 4 والا شعور اور عقل کہتا ہے ایسا نہیں ہے. یہ ایسا تب ہوتا جب میں ان 14 کو اس کا بندہ نہ مانتا. بندہ معبود کے مقابل میں نہیں ہوتا، بندہ معبود کے سجدہ میں ہوتا. بندہ معبود کے سجدہ میں ہوتا ہے. تو پر جب سجدہ میں ہے تو اب کیا ہوگا؟ جو کچھ بھی عبد پہ نازل ہو رہا ہے معبود سے آ رہا ہے. اوپر 14-15 والی بات بھی ختم ہو گئی. اور ہے میری بات یہ نہیں. ہاں 2 اور 2 4 والی بات ہے. 2 اور 2 4 والا شعور جس میں کے پاس ہے وہ میرا ساتھ دے رہا. بس ایسی بات ہے یہ نہیں ہے. بس یہ تو عبد ہے. وہ پہلے اتنی بات بتا دوں میں اپنے بندوں کو چنا. وہ حدیث بھی ہے بڑی مفصل اس آیت امامت کے ذیل میں. میرے مولا فرماتے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم قبل کہ اس کو نبی بنائے اتخذہ عبدا، اور قبل جس کے اس کو رسول بنائے اتخذہ نبیا، قبل جس کے اس کو اولو العزم بنائے اتخذہ رسولا، اور قبل جس کے اس کو امام بنائے اتخذہ رسولا. یہ ترتیب ہے نا، یہ عبدیت ہے. عبدیت روح کی طرح مناسب الہی میں جاری ہوتی ہے. اور نہیں فرمایا یعنی عبدیت کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہوتی. اب سمجھ میں آ گئی ہے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو پہلی علم کلام کی باب ہادی اشر کی اصطلاح بھی نہ بولوں اور قرآن کے لفظوں سے نورانی الفاظ سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. تو بس یہ بندے ہیں. بندہ کبھی معبود کا ہم سطح نہیں ہوتا. بس اس طرح کہوں ممکن کبھی واجب نہیں ہو سکتا، آپ کبھی معبود نہیں ہو سکتا. تو دعائیں دینا یار مجھے. بڑے بڑے مسئلے جو ایک درس ہوتا ہے جن کے لیے میں صرف 2 منٹوں میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. ہاں دعائیں دینا نا جی شان. بس ایسے ہی دعائیں دے جا رہے. توجہ ہے آپ صاحب کی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اتنا پیارا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے آج نہیں ہے. توجہ ہے آپ صاحب کی. اللہ تمام کی شوگر ختم کرے اس ایک کا صدقہ. توجہ ہے آپ صاحب اس کے ساتھ گپ لگا لیے میں نے. بازار والی ختم نہ ہو.
وہ ختم نہ ہو ورنہ حلوہ کہاں بنے گا. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. توجہ ہے آپ صاحبان کی یا نہیں؟ ایک اور خلق بھی دور کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ اللہ نے ولایت ان کو دے دی ہے, مجھے دیکھنا ہے, بس اللہ معطل ہو گیا. اللہ نے اپنے بندوں سے دے دی ہے, وہ اللہ معطل ہو گیا. یاد رکھیے گا جو اللہ اپنے الوہیت سے معطل ہو وہ علی والوں کا اللہ ہی نہیں ہو سکتا. مل کے ہاتھ بلند کر کے جواب دیجئے نعرہ ولایت علی ولی اللہ, نعرہ ولایت نعرہ حیدری. چمن گلی گلی علی 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 ڈگر ڈگر گلی گلی علی 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 جہاں تیری بات چلی علی 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 وہی صدا آنے لگی علی 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 نعرہ حیدری. مولا کو معرفت فرماتا, اللہ ان کو دے کر معطل نہیں ہوتا. اس نے کچھ چیزیں تو بندوں کو دی ہیں کہ ایک بندہ دوسرے کو دے دے تو پہلے سے ختم نہیں ہوتی, پھر اللہ کے پاس ختم ہو جائے گا. مثال تو جوان بیچو, کون سی شے ہے جو ایک دوسرے کے دوئے تو دینے والے سے بھی ختم نہیں ہوتی؟ وہ علم ہے. صاحب علم کسی کو اپنا علم دے, صاحب علم سے ختم نہیں ہوتا بلکہ علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ نے اب اللہ معطل ہو گیا. جو اللہ کو معطل مانے اللہ کی اس کے اوپر لا محدود لعنتیں ہوں, وہ اللہ معطل نہیں ہوتا. اللہ اپنے الوہیت پر قائم ہے ازلا و ابدا و سرمدا. اسی لیے جملہ کیسا, اس جملے کو احساس کرو. نقوی صاحب اس جملے کو احساس کرو. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے لا کر 14-15 مجلسیں تو اسی عرصے میں مجھ سے سن لی ہے اسی ماہ سفر میں. انہی مجلس میں یہ جملہ, اور میں سمجھ کر توجہ کے ساتھ بولتا ہوں, اللہ نے, مجھے دیکھو, اللہ نے اپنی ولایت کو اپنے بندوں سے ظاہر کیا. یعنی میں نسبت اللہ کی طرف دے رہا ہوں تاکہ خدا کی تعدیل کا شائبہ تک بھی نہ آئے. اب ٹھیک ہے نا, اللہ صاحب سے ٹھیک بات کی ہے میں نا, جب اللہ کی طرف دے رہا ہوں کہ اللہ ایسا کر رہا ہے, یعنی یہ کام کرنے والا بھی اللہ ہے اور نہیں برباد ہے. میرے مولا سے پہلے خدا اللہ مولا ہے, تو اپنی مولائیت کو اپنے عبد سے ہمارا مولا بنا کے ظاہر کر رہا ہے. اس سے بڑا توحیدی جملہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جملہ قاطع تعطیل ہے. یہ جملہ جو ہے نا قاطع تعطیل ہے کہ میں تعطیل کو بالکل قتل کر دوں, وہ آئے نہیں, کیونکہ اللہ ایسا کر رہا ہے اور اس کا فعل دائمی ہے. الحمدللہ. اور ایک خالص کتنی ہو گئی؟ 3. چوتھی آج کروں. وہ خلش اصل 3 میں تھی, انہوں نے اتنی بڑھائی ہے کہ اب ہلاک ہو گئی ہے. اور نہیں فرمایا وہ مبدأ الشرور ہے, مبدأ السبحان ہے, وہ 3 ہے آگے سبحان ہزاروں ہے. توجہ ہے صاحبان کی, حاجیات کروں. اگلی بات آ رہی ہے. اچھا چلو, اللہ تو معطل نہیں ہوتا. اب جو ان کو دے دیا یہ خدا سے بے نیاز. اب جو ان کو دے دیا ٹھیک ہے, اللہ اپنی ملت پر ہے, یعنی وہ کسی اور, مجھے دیکھو, وہ کسی اور طرف سے یوں ولایت چلا رہا ہے. ان کو جو دی ہے نا, ان کا ایک علاقہ معین کر دے تو ادھر ولایت چلا.
اس سے بڑی بیوقوفی بھی ہوگی بندہ موحد اور ایسی باتیں کرے، اس سے بڑی بے عقلی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جغرافیہ بنا لیا ہے، شرق کا میں مالک ہوں، غرب کا تو مالک ہے۔ نا 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 نا، جب ان کو دے دی ہے، میرا جملہ دیکھنا، جب ان کو دے دی ہے نا، یہ بے نیاز نہیں ہو گئے، الٹا زیادہ محتاج بن گئے۔ یہ ہمارے لیے اس بات ہوا ہے کہ ان کی ابدیت یوں ہے کہ یہ صاحب ولایت ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک گلاس ہوتا نا، بڑا مزہ آتا، میں مثال دیا کرتا ہوں، گلاس لے توجہ ہے آپ صاحب؟ الحمدللہ دروازہ بند ہے، یعنی کیا مطلب؟ الحمدللہ تشریف فرما شیشے کا ہوتا سنو ٹھیک ہے وہ یار، وہ گھر کے مالک ادھر بیٹھے ہیں، بیچارہ کیا کرے؟ جب بندہ مالک سے اجازت نہ لے تو پھر ایسا ہی ملتا ہے۔ کو دیا ہے، یہ بے نیاز نہیں ہو گئے، محتاج ہو گئے ہیں، اور ہم سب سے زیادہ محتاج ہو گئے ہیں۔ توجہ کرنا ہے، میں نے گلاس منگوایا، ایک ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ 14 ہم سے اللہ کے زیادہ محتاج ہیں، وہ دنیا کے محتاج نہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم بدبخت ہیں کیا جان بوجھ کر دنیا کی طرف زیادہ احتیاج پیدا کرتے ہیں، اس لیے ہماری احتیاج اللہ کی طرف تھوڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف احتیاج دیکھی جائے تو کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ شب شہادت رسول ہے، آج سے یہ زادے کا احترام نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ صلوات بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑا خوبصورت ماحول ہے، سنیے گا۔ جب خدا نے ان کو دی ہے، یہ خدا سے بے نیاز بولو نہیں ہے، بلکہ ہم سے زیادہ محتاج ہیں۔ جوان بچے ذرا توجہ کریں، کیسے ہم سے زیادہ محتاج ہیں؟ انسان یا کوئی شے جتنی ظرفیت ہوتی ہے اس کو پر کرنے کے لیے اتنا محتاج ہوتا ہے۔ گلاس منگوایا فقط اس لیے تھا، جوان فضل اللہ ذرا دیکھیں، آپ سارے میرے استاد ہیں، یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے بازر آسان پڑھتی ہے، یہ گلاس ہے، اس نے پر ہونا ہے تو اس کو مثلا 250 گرام پانی کی ضرورت ہے، تو یہ اپنے کمال میں پر ہو جائے گا۔ اور اگر جگ لے آئے کلو کا ہے تو اس کو 1000 گرام پانی کی ضرورت ہے کہ وہ پر ہو۔ ٹھیک ہے رہا یا نہیں؟ اگر کوئی حوض ہے اس کو کئی کور، آپ کی فقہی زبان میں بول رہا ہوں، کئی ٹن من کی ضرورت ہے کہ وہ اس سے پر ہوگا۔ اور اگر کوئی چھوٹا سا ندی نالا ہے اس کو پر ہونے کے لیے اپنے پانی کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی دریا ہے تو یہ گلاس سے جگ سے ان چیزوں سے زیادہ محتاج ہے پانی کا یا نہیں ہے؟ ہم سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور اگر ایک سمندر ہو جس کا کنارہ ہی نہ ہو، جتنے بندے محدود ہیں اتنی حد تک اللہ کے محتاج ہے۔ میرے 14 فضائل میں لامحدود ہے، اللہ کے لامحدود محتاج۔
मारिफत में इजाफा। अब अगर कोई खलेच रह गई हो तो हाजिर हूँ मिंबर। अब तकलीफ होती है, अल्लाह जो अपने बंदों से विलायत चला रहा है, नाफिज फरमा रहा है, उस खुद ने भी फरमाया है ये तुम्हारे वली है। अब अगर मैं कह दूं कि वो मेरा वली है तो फिर शिर्क के वसवसे आने लग जाए। वाकई मुझे अफसोस होता है भाई अकबरी कि जब हम दुनिया की रोज़मर्रा में आमतौर पर एक दूसरे से चीजें लेते हैं ना, देते हैं। अब ये भी एक मरहला है, ये भी एक शुबह है जिसको दूर कर लो, चौथा पांचवा समझ ले। ये भी एक शुबह है जिसको हम दूर करें, वो है कि इतलाक करना, यानी बोलना। हम कह सकते हैं ऐसे या कहे नहीं सकते, या हदमंद जब भी इनसे मांगे फिर भी कहें अल्लाह के वास्ते से या अल्लाह से लेकर दो। मैं नहीं कह रहा कि वो न कहो, वो कहो, इधर वाली बात कर रहा हूँ। और अगर तुमने नहीं कहा और अकीदा है तो शिर्क हो जाएगा। गाली नहीं कर रहे। सुबह बच्चा अब्बा अम्मा से मांगता है अब्बा पैसे दे, उसको ये कहता है मुझे अल्लाह से लेकर दे। बच्चे को पता है अब्बा मेरा ने नमाज ही नहीं पढ़ी, वो अल्लाह से लेकर कहाँ देगा। वो नहीं कर रहे मेरी बात को। ये रोजमर्रा की जिंदगी में है। तनख्वाह लेने गए हो इसी तरह माफ कर देना, अपनी बात भी कर लो। वो बरकत के लिए जो शहरिया लेने जाते हैं, नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, बरकत के लिए जो शहरिया लेने जाते हैं वो हम हाथ यूं दराज करते हैं फुला मर जाए दीनी का शहरिया इमाम ज़मान, और इमाम ज़मान ऊपर अल्लाह से लेकर हमें दे। और वो भी यूं हाथ दराज करता है कि अल्लाह ने मौला को दिया है, मौला ने इस मर्जा को दिया है, इसने बैंक में रखे हैं, मैं वहां निकाल कर तुम्हें दे रहा हूँ। यार उर्फ में हम यूं बातें कर रहे होते हैं, मौला की बात आए तो फिर वहां शिर्क के शय बयान करते हैं। अच्छा इनसे पूछो भी तुम यूं क्यों नहीं कह रहे, तो आगे जवाब देंगे मुहम्मदी साहब कैसा बंदा है, मुआशरे में नहीं रहता, मुआशरे में तरीका ये है। ये बात अकीदे की है, मुझे देखना, ये बात अकीदे की है। हमारा अकीदा दिल में है कि सब कुछ अल्लाह दे रहा है, किसी न किसी सबब से दे रहा है। अब हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उसका हाथ पकड़कर चूम कर यही कहना चाहता हूँ बंदा खुदा का, तुम्हें यही कहना चाहता हूँ जो बंदे हजार वास्ते से अल्लाह का रिज़्क दे, अकीदा हो, ज़बान पे न बोले, तुम मुवाहिद रह सकता है। जो अल्लाह से बगैर वास्ता के दे अकीदा हो न बोले, कैसे मुवाहिद रहेगा। पता क्या है, मैंने आपकी बड़ी मुश्किल हल कर दी ज़ियारत वाली। अफसोस होता है बंदा भी तो ज़ियारत की जगह पर, आप भी यहाँ रह रहे हैं 20 साल 25 साल जो भी है, कि बोला मौला रज़ा की मदार पर गए हुआ हो बंदा, और ज़हन में सोच रहा हो मौला को डायरेक्ट कहूँ ये इंडायरेक्ट कहूँ। नाराज ना होना, ये जो मौला से अक्सर अता नहीं होता ना, इसी शक की वजह से नहीं। ये मेरा जुमला नहीं है, रिवायत का जुमला है। मौला फरमा रहे थे तुम उससे मांग रहे होते हो जो देता नहीं है, उससे मांगो जो देता है। गौर ही नहीं फरमा रहे, जब मौला को अल्लाह का वसीला समझ के मांग रहे हो, अकीदा यही है जैसे माँ से कहता है अम्मा पानी दे, रिज़ा को इतनी माँ जितनी भूखा दे कर कहे मौला मुझे इल्म दे, वो कैसे अदा नहीं फरमाएगा। जिहालतों की मुसीबत आ गई है, बच्चों वाली बातें हमें मिंबरों पर मुंतहियों को करनी पड़ जाती है। मुबतलियों वाली बातें तो बच्चे माँ के शिकम से याद करके आते हैं, उन बातों को यहाँ बड़े बड़ों के सामने बयान करना पड़ जाता है। अब तो समझ आ गई ना, वो जिसने कहा है, ये आखिरी जुमला, बड़ी मेहरबानी किबला आपका, शुक्रिया। जिसने कहा है क्या किबला याद रहती से अजीब जुमला है जी, जो विलायत तकवीनी है अहले बैत का कायल हो, बस उसने 15 खुदा बना दिया है। मौलवी साहब आप क्या करो, इस मौलवी साहब का क्या करो,
اس کو وہاں سے لے آؤ پھر حوضے میں داخل کرو. جامع المصطفیٰ میں نہیں. تم نے مجھ سے میں کم میں رہتا ہوں، مشہد والوں نے مجھ سے جامع المصطفیٰ کے فضائل سنے نہیں ہیں. میں بڑے فضائل پڑھتا ہوں ایسے ہی ظاہر نہیں کر رہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ ہاں ان کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھا کرو کہ اقامت رہ جائے، باقی علم ویسے پڑھو جیسے بزرگان پڑھے. یہ باتیں کیا کرو تاکہ ان کے ذہنوں میں پڑے اور وہ سوچے کہ ہم ان شریف ذہنوں پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ ظالم ہے ہمارے اوپر. میں ظالم وہ نہیں ہوتا جو جس کو روٹی نہ دے. ظالم وہ ہوتا ہے جو وہ قانون بنائے کہ جوان ذہن علم سے رک جائے. میری پاک سرزمین کے شریف ذہنوں کو زنگ آلود کر رہے ہیں وہ نظام تعلیم اور آموزشی بنا کر کہ جس میں نہ کوئی عالم نکلتا ہے نہ صاحب تزکیہ نفس نکلتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کے اوپر عبادت اور توسلات کا نتیجہ ہے کہ آپ بنتے جا رہے ہیں. چھوٹے تم ان کا ساتھ دیا کرو. میرے بڑے ہو ویسے ان سے چھوٹا کہہ رہا. ابھی کو مجھے معلوم ہے ہم تیرے بڑے ہیں تو ہم چھوٹا کہہ رہے ہیں. غور ہی نہیں فرما رہے ہیں. اچھا یہ دو چار باتیں آپ نے سن لی ہیں. گھنٹہ پورا ہو گیا اور اس سے گزر گیا ہے. بس کافی ہے میرے خیال میں. بہت ساری باتیں ہو گئی اور میں مشہد میں بھی مشہور نہ ہو جاؤں کہ یہ ممبر پہ بیٹھے تو 2 گھنٹوں سے اٹھتے ہی نہیں ہیں. موضوع ایسے میں لگا دیتے ہو پھر بندہ کیا کرے. ممبر تک آنے تک صحیح ولایت پڑھنی ہے، صحیح ولایت سنانی ہے، صحیح ولایت سنانی ہے. اب وہ ولایت سنانے کے لیے پھر ذرا ظرفیت بھی تو ایسی ہونی چاہیے. وقت کا یہ وہ خیال ہو. بات ختم ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین. میں اپنے ضمیر میں مطمئن ہوں کہ جتنے شبہات ممکن تھے بڑے سادہ انداز میں حل ہو گئے ہیں. سارے بتاسوں کا حکم. اب تو مانو کہ اللہ کی طرف سے میرے مولا کو وہی ولایت ملی ہے جو اللہ کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جملہ کتنا خوبصورت ہے. امام صادق فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ التی. توجہ کرنا. ولایتنا ولایت اللہ التی ما بعث اللہ نبیا الا بہا. ہماری وہی اللہ کی ولایت ہے جس کے بغیر اللہ نے کسی نبی کو مبعوث ہی نہیں فرمایا. نبی خاتم کی شب شہادت میں بیٹھو. بڑی باتیں میں کرنا چاہتا تھا رہ گئی پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. اس مولا کا ایک سلام کا جملہ ہے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. صلوات پڑھو ذات جو زیارت دور سے پڑھنے کی ہے نا جو ہم بیچاروں کے لیے مدینے نہیں گئے. یہاں سے جو زیارت پڑھے نا اس کا ایک جملہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکہ یا عائد الخیر. یہ رسول کو سلام ہے. ہمارا سلام ہو اس نبی پر جو خیر کی قیادت کرنے والا ہے. غور ہی نہیں فرمایا یار. پوری دنیا خیر کے پیچھے ہے، خیر میرے محمد کے پیچھے ہے. فرمائی ہے. میرا دل تھا میں اس سے بولوں، وقت نہیں ہے سید عرفان. بس ایک جملہ کافی ہے. ہاں اس طرح بسم اللہ تو کہہ دیتا ہے. ان کا ذمہ داری نہیں لیتا. تو توجہ ہے آپ صاحبان. امام صاحب کا حاضر سو جائیں گے یار. جی ہاں سو جائیں گے. بس توجہ کرو میں بات کو ختم کرتا. یا قائد الخیر. وہ ہے جو کون ہے؟ قائد ہے، قیادت فرمانے والا ہے خیر کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں جو بھی خیر ہو میرے رسول کے قدم چومتی ہے. نہیں 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 آپ میرا ساتھ دو نا. میں نبی کی شان سنا رہا. یہ قائد الخیر جو آگے چل رہا ہے نا، خیر اس کے پیچھے چل رہی ہے نا. جہاں سے میرا رسول قدم اٹھاتا ہے رسول کے قدم کی خاک کو خیر پوسا دیتی ہے. خیر پوسا دیتی ہے. میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں، وقت نہیں ہے. راستہ بتا رہا ہوں، خود جا کر دیکھنا. قرآن میں دیکھو اللہ نے کس کس شے کو خیر کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں دیکھو جا کے طریقہ ہے نا، نظام دے رہا ہوں نا. وہ کسی نے کہا تھا مچھلی نہیں دے رہا، مچھلی پکڑنا بتا رہا.
قرآن میں دیکھ اللہ نے کس کس شے کو خیر کہا ہے، بس جو خیر ہے اللہ نے اٹھا کر اپنے محمد کے پیچھے لگا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا سلام ہو اس کا صاحب قیادت پر جو خیر کی قیادت فرما رہا ہے۔ اب بندہ وہ ہے جو قائد الخیر ہے، اللہ وہ ہے بید الخیر، اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں خیر ہے، اس کا نبی وہ ہے جس کی قیادت میں خیر ہے۔ بس اور لفظ بنتا ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنی عالمین کی پوری خیر کو ہاتھ میں رکھ کر محمد کے قدموں میں رکھ دیا۔ لہذا یہ منبع خیر ہے، یہ معدن خیر ہے، جس نے جو لینی ہے اس کے قدموں میں آئے۔ یہ جملہ لکھا جاتا ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے، پاکستان کے اکثر دکانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ورنہ ہمارا کہاں گیا۔ ہم 1400 سال کے بعد آج رو اس لیے رہے ہیں جو قائد الخیر تھا، منبع الخیر تھا، معدن الخیر تھا، مسلمانوں نے اس کا کلمہ پڑھ کر اسے بھی زہر دے دیا۔ شب شہادت یا رات شرم کرو، آواز میں آزاد کرو، اگلے سال شب 28 کس کو نصیب ہوگی، وہ بھی بارگاہ رضا میں۔ آج کی شب میں بتاؤں کون کون رو رہے ہیں؟ بطول رو رہی ہے، کبھی بابا کے پاؤں کی طرف بیٹھ جاتی ہے، پاؤں کو بوسہ دے کر کہتی ہے میرا نبی بابا۔ کبھی علی بوسہ دیتے ہیں، کبھی حسن دیتے ہیں، کبھی حسن دیتے ہیں، کبھی زینب بوسے دیتے ہیں، کبھی ام کلثوم بوسے دیتے ہیں۔ گھر میں یہی ہے۔ اور کون آج رو رہا ہے؟ اللہ پاک کی قسم وہ رو رہا ہے جو پردہ غیبت میں خون وارث خون نبی و آل نبی میرا وقت قریب ہو۔ آج جو اس کی شہادت کی شب ہے، توجہ ہے آپ کی، جس امام کی شب شہادت ہو اس کا مزار ہو تو مزار پہ ہم جاتے ہیں نا تعزیت پیش کرتے۔ میرا نبی اب بھی مظلوم ہے، ایک غیر معقول اس کی مزار پہ کھڑا ہے، تعزیانہ اٹھایا ہوا ہے، نہ رسول کو سلام کرنے دیتا ہے، نہ جالی کو چھوڑنے دیتا ہے۔ اس کی مزار کا دائر کوئی نہیں ہے۔ ابتدائی مسائل میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں یہ بات تقریباً دنیا میں جا رہی ہے، کوئی تو سنے گا، کسی کے دل میں اترے گی۔ مسلمانوں آؤ، جن شیعوں پہ اعتراض کرتے ہو، یہ دنیا کے کونے کونے میں اپنے نبی کی شہادت منا رہے ہیں، اور یہی آل نبی کی شہادت بھی مناتے ہیں، اور یہی اصحاب نبی کی شہادت بھی مناتے ہیں۔ سچے مسلمان بنو، نبی کی شہادت کا دن کیوں نہیں مناتے ہو؟ سچے مسلمان بنو نا، جو بندہ نبی کی شہادت نہ منائے پھر کس کو منائے گا؟ جس کو آج نبی کی شہادت کا بھی غم نہ ہو، وجہ کیا ہو؟ اسی روتی آنکھوں میں بتاؤ ایک بات میں نے کہی ہے، مجھے کہا گیا ہے، بہت سارے مومن ہو گئے ہیں، بصیرت ہو گئے ہیں، میں نے پاکستان میں بہت سارے جگہوں پہ یہ کہتا ہوں، جملہ آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، اسی روتی آنکھوں کے ساتھ جملہ سنو، یہ ہمارے بھائی کیوں نہیں رسول کی یوم، چلو تم ہم یوم شہادت مناتے، تم یوم وفات جیسا بھی ہے مناؤ تو صحیح ہے، اگر یہ یوم شہادت کیوں نہیں مناتے؟ لکھا ہوا ان کی کتابوں میں بھی ہے میرا رسول شہید ہوا، کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ اگر شہادت منائیں گے پھر پوچھا جائے گا نبی کا قاتل کہاں ہے۔ اب رونا کیسے رو رہے ہو ایسے؟ میرا نبی اتنا مظلوم ہے
اس کے امتیوں کے سامنے بھی اس کے قاتل کا نام نہیں لے سکتا. رسول کی امتیوں کے سامنے بھی نبی کے قاتل کا نام نہیں لے سکتا. تحقیق کے مطابق 15 صفر کو میرے نبی کو زہر دیا گیا. زہر ایسا تھا جس کا آہستہ آہستہ اثر ہونا تھا. رونے والوں 28 صفر کو آج والی رات بڑی 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 بہت مصیبت کی رات ہے. پہلا محمد دنیا سے جا رہا ہے. پہلا محمد دنیا سے جا رہا ہے. 28 کی شب آج کل کے دن میرے مولا شہید ہوئے ہیں. یہ 12 دن اسی زہر میں جو دن 15 سفر کے بعد گزرتے گئے میرے نبی ضعیف ہوتے گئے, کمزور ہوتے گئے. علی فرماتے ہیں میرے نبی آخری دنوں میں نہ خود کروٹ بدل سکتے تھے. اس ظالم امتی ہو تم نے کیا کیا نبی کے ساتھ, جس نے ہمیں شرک اور کفر سے نکال کر توحید اور اسلام کا نور عطا فرمایا. اس نبی کے ساتھ ایسا ظلم کر دیا. بس ایسے نحیف ہوتے گئے نبی, نحیف ہوتے کمزور ہوتے گئے نبی. آج کی رات قسم بخدا اپنی ریش پہ نبی سے یہ نبی سے میں خون جہاں پر ابن ابی الحدید نے لکھا ہے علی کا عمل بتاتا ہے نبی کا خون پاک. نبی کا بس یہ عمل بتاتا ہے نبی کا خون پاک ہے. وہ کتنا بے انصاف منحوس امتی ہوگا جو نبی کا خون بھی پاک نہ مانے, جس کو علی اپنے چہرہ مقدس میں لگا رہے ہیں. بس اس طرح نبی کے ساعتیں گزر رہی ہیں اور زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں اور آج کی رات آ کر پہنچ گئی ہے. یہ اس گھر کا اپنا مقدر. پہلا محمد اپنے شہر میں غریب, بات نہیں کرو گے, پہلا محمد اپنے شہر میں غریب. اس کے جنازے کو بھی رس علی نے وہی گھر میں ہی تحقیق کے مطابق وہی جنازہ پڑھ کے میرے علی نے اسی کمرے میں دفنا دیا. لوگ جو آتے تھے نا میرے مولا ارشاد ایسے روتے اور میں آپ کو حقائق سناتے چلا جاؤں. اور لوگ آتے تھے جب پتہ چلا نبی دنیا سے چلے گئے ہیں تو فوج در فوج یعنی گروہ گروہ آتے تھے. مولا فرماتے تھے گروہ گروہ آؤ میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر صلوات پڑھتے جاؤ اور آگے چلتے جاؤ. قسم بخدا سارے میں کہوں کچھ جتنے بھی تھے امتی آتے رہے صلوات پڑھ کے آتے جاتے رہے. جو سقیفہ میں بیٹھے تھے جنازہ تو اپنی جگہ پر انہوں نے صلوات بھی نہیں پڑھی. یہ حقائق نہیں سنائیں گے تو کون سمجھے گا کہ نبی کے اوپر ظلم کیسا ہوا یہ سلسلہ. اچھا یہاں پر ایک جملہ جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ پہلے محمد دنیا سے جا رہے ہیں تو اس کی تشریف ہوئی تو تھوڑے بندے چاندہ صاحب ٹھیک ہے انہیں کے ساتھ دفنا دیا گیا. دوسرا محمد غریب ہے نجف میں, ضربت اس کو نماز میں لگی ہے لیکن حسن مولا نے اپنے علی جیسے بابا کی بھی ایک قبر میں 40 قبر کا نشان مٹا دیا. ظلم کی کیفیت ہے کتنا مظلوم ہے. آپ سارے بندے ماتم کریں اس گھر کا تیسرا محمد ہے زہرا. اس گھر کا تیسرا محمد ہے زہرا. جب وہ دنیا سے گئی ہے منت کر کے کہہ رہی ہے کفنی فی اللیل, علی میرے قاتلوں کو میری اطلاع نہ دینا, مجھے رات کے اندھیرے میں باقیوں کا حال آپ دیکھ لیں.
کا جنازہ دن کو ہوا، اس کا حال کل سناؤں گا. اس طرح سے آج کی شب ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا سب اکٹھے ہو جاؤ. رسول نے فرمایا سب اکٹھے ہو جاؤ. اہل بیت کو مولا نے اکٹھا کیا اور فرمایا میں کچھ وصیتیں کرتا ہوں، ایک وصیت سناتا ہوں. رونے کی شب ہے اور رو. فرماتے ہیں وہ کافور لے آؤ جو میں نے خدا کی طرف سے جنت سے آیا ہوا. جتنے کمزور تھے علی کی پیٹ پر نبی بیٹھے، اس کا ایک حصہ اٹھا کر علی کو دیا، دوسرا حصہ اٹھا کر بطور کو دیا. اب تیسرے جملے پر رونا چاہیے. تیسرا حصہ اٹھا کر حسن کو دیا. حسن مولا کا سن ہے 8 سال کا، حسین مولا کا سن ہے 7 سال کا. کافور ختم ہو گئی، حسین دیکھتے رہے. کافور ختم ہو گئی، حسین دیکھتے رہے. نبی سے چمٹ گیا حسین، رو کر کہتے ہیں نانا تو میرے حصے میں کافور نہیں ہے. نبی تو اپنا درد بھول گیا. حسین کو گلے لگا کر نبی روئے، بن کر روئے، زینب روئی، کلثوم روئی. چوم کر نبی فرماتے ہیں مجھے بتاؤ خلود کسے کیا جاتا ہے؟ کہا جس کو غسل کیا جائے. رو کر کہتے ہیں حسین نہ تیرا غسل ہوگا اور نہ تیرا کفن. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم نبی کا دنیا سے انتقال ہوا. اب کوئی ہم ثقافت کے مطابق آج شب شہادت ہے. اعلان کرتے ہیں مسلمانوں، اعلان سماعت فرماؤ. عالمین کی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد کا انتقال ہو گیا. بس آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اسی کے اوپر ختم ہے. یہ اس گھر کا پہلا محمد ہے جس کو دفنایا تو گیا لیکن لوگوں سے چھپا کر. اس گھر کا ایک اور محمد ہے جس کو امت نے میدان میں پہلے ذبح کیا.